بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید یا بقر عید کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں عورتوں پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں، صدقہ کرو، کیونکہ مجھے دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہی دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے سوال کیا کہ کس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر فرمایا کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہوئے بہت ہوشیار مرد کی عقل کو ختم کر دے۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر ہے؟ عرض کی جی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کی عقل کی کمی کے باعث ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو ان دنوں میں حسب حکم شرع نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ محترم اسلامی بہنوں، یہ حدیث آپ کے لیے بہت سی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ دوزخ میں داخل ہونے والوں میں زیادہ عورتیں ہوں گی اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ عورتوں کا جو عام حال ہے، نمازوں کو قضا کرنا، زیور کی زکوٰۃ نہ دینا اور بدگوئی بد زبانی میں لگا رہنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس حدیث میں خاص عمل کر ترغیب دی گئی، یعنی صدقہ کرنا۔ صدقہ دوزخ سے بچانے میں نہایت کارآمد ہے۔ بہرحال جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اپنے مال میں آپ کو پورا اختیار ہے اور شوہر کے مال میں بغیر اجازت خرچ نہ کریں۔ زیادہ تعداد میں عورتوں کو دوزخ میں جانے کا ایک سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ لعنت بہت کرتی ہو، یعنی کو سنا پیٹنا، برا بھلا کہنا، الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنا، یہ عورتوں کا ایک خاص مشغلہ ہے۔ شوہر، اولاد، بھائی بہن، جانور، چوپایا، آگ، پانی، ہر چیز کو کوستی رہتی ہے۔ اس طرح کی ان گنت باتیں عورتوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں۔ اس میں بد دعا کے کلمات بھی ہوتے ہیں، گالیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور دوزخ میں جانے کا سبب بھی ہیں۔ لعنت کرنا یعنی یوں کہنا کہ فلاں پر لعنت ہے یا فلاں ملعون ہے یا مردود ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی مار یا پھٹکار ہو، بہت سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا کو لعنت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک یہ یقین نہ ہو کہ وہ کفر پر مر گیا۔ آدمی تو آدمی، بخار کو، ہوا کو، جانور کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے ہوا پر لعنت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم پر چلتی ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کے مستحق نہیں ہے تو لعنت اس پر لوٹ آتی ہے جس نے لعنت کی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ انسان جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، وہاں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اوپر کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ نازل ہو، پھر وہ دائیں بائیں کا رخ کرتی ہے۔ جب کسی جگہ کوئی راستہ نہیں پاتی تو پھر اس شخص پر لوٹ آتی ہے جس پر لعنت کی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے، ورنہ اس شخص پر آ کر پڑتی ہے جس نے منہ سے لعنت کے الفاظ نکالے تھے۔